آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ مس تسنیم جو ہوتی ہے نا، وہ خورشید کی کافی زیادہ خدمت کرتی ہے، کیونکہ خورشید وہاں پہ جا کے تھوڑا بیمار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مس تسنیم اس کی کافی خدمت کرتی ہے۔ اسی لیے مس تسنیم اس کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا دھیان رکھا کریں۔ تو خورشید کہتا ہے کہ میں تو اپنا بہت زیادہ دھیان رکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں پھر بھی میں کیسے بیمار ہو جاتا ہوں۔ مس تسنیم کہتی ہے کہ آپ اپنا دھیان نہیں رکھتے، اگر آپ اپنا دھیان رکھتے ہوتے تو آپ کیسے کبھی بھی بیمار نہ ہوتے۔ خورشید کہتا ہے بس آپ کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں بچا ہوا ہوں، ورنہ تو کب کا لگا جاتا۔ مس تسنیم کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا مت سوچے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ مس تسنیم جو ہوتی ہے نا، خود کے لیے بھی قہوہ بناتی ہے اور خورشید کے لیے بھی قہوہ بناتی ہے، جو اسے بہت زیادہ پسند ہوتا ہے خورشید۔ اسی لیے مس تسنیم جو ہوتی ہے نا، وہ بڑے پرسکون انداز سے بیٹھی ہوتی ہے اور وہ خورشید سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مس تسنیم جو ہوتی ہے نا، وہ شروع دن سے خورشید کو پسند کرتی ہے، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ کاش میری شادی جو ہے نا خورشید سے ہو جاتی۔ وہ اپنا دل بھی آتی ہے خورشید پر، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خورشید کی پہلے آلریڈی شادی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ چپ کر جاتی ہے، ورنہ تو وہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ بنا لیتی، لیکن اب اس کی بات بننی مشکل ہے، چانس بھی کافی اس کے جو ہے نا وہ لو ہیں، کیونکہ اگر اس کی بات بننی ہوتی تو پہلے کی بن جانی تھی، تو اس لیے وہ اب چپ چاپ ہی بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چانس نہیں۔ دوسری طرح التمش جو ہوتا ہے نا، وہ ازکا اپنی بیوی سے وہ جائیداد جو سید پور والی زمینیں ہوتی ہیں نا، وہ بہکا بہکو کے اپنے نام کروا لیتا ہے، اور ان کاغذات پر ازکا سے سائن کروا لیتا ہے کہ وہ زمین تم میرے نام کر دو، میں تمہیں جتنی محبت کہو گے دوں گی، ٹھیک ہے۔ ازکا التمش کے اوپر بہت زیادہ مرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کاغذات کے اوپر سائن کر دیتی ہے۔ ازکا کہتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ہی رہو گے، مجھ سے میرے سوا کسی کے نہیں رہو گے۔ التمش کہتا پکا وعدہ، ٹھیک ہے، یعنی اس سے وعدہ کر لیتا ہے، اور وعدہ کر کے اس سے وہ زمین جو ہوتی ہے نا اپنے نام کروا لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسے جو ہوتا ہے نا لالچ ہوتا ہے، اور وہ لالچ اس کا کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس لالچ کو بڑھانا بھی چاہتی ہے۔ ازکا جو ہوتی ہے پاگلوں کی طرح اس ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کر دیتی ہے التمش کے کہنے کے اوپر، لیکن ازکا کو یہ نہیں پتہ کہ بعد میں یہی التمش ہو سکتا ہے کہ مجھے اس زمین سے فارغ کر دے، یعنی مجھے اس گھر سے بھی فارغ کر دے۔ اگر اس نے مجھے طلاق دے دی تو میرے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل کریٹ ہو جائیں گے۔ تو التمش جو ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں سوچتا، وہ چپ چاپ وہ اپنی زمین جو ہوتی ہے نا وہ ساری اپنے نام کروا لیتا ہے، تاکہ ازکا جانے اور اس کا کام جانے، مجھے تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ یہی چاہتا تھا، جو اس نے جانا تھا وہ تو وہ کام کر گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف جو ہوتی ہے نا رتبہ بیچاری چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نا اپنا سارا کچھ جو بھی ہے وہ داؤ پہ لگا کے یہاں پہ آئی بیٹھی ہوں۔ تو دوسری طرح التمش جو ہوتا ہے نا، وہ ازکا کی طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ازکا جو ہوتی ہے نا وہ التمش کی ہر ایک بات مانتی ہے، اور بات ماننے کے بعد اس کی زمین والے کاغذات پہ سائن بھی کر دیتی ہے۔ التمش بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس وقت جب وہ سائن کرتی ہے، بعد میں اس کو، کیونکہ اس کی ابھی فی الحال خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، بعد میں یہ خوشی دوبالی ہو جائے گی۔ التمش جو ہوتا ہے وہ رتبہ کو لے کر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رتبہ کو ٹائم دیا ہوتا ہے کہ تم نے ریسٹورنٹ میں مجھے ملنے کے لیے آنا ہے، تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے اور مجھے خود کو بھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اپنا چپ چاپ جو ہوتے ہیں نا کام کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ کام کروں، اور دوسری طرف جو اتنا خورشید وہ چائے پی رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اب اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کام کے، کہ چائے پینا ہی میرے لیے بیسٹ ہے، اور میں چائے ہی پیوں گا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ چائے پی گا اور وہ بیچارہ کیا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی چیز ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز جو کہ وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو بھی ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ رتبہ کا خاوند تو ہوتا ہے، لیکن رتبہ جو ہوتی ہے سیر سپاٹے التمش کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، شاید وہ التمش کو یہ یاد دلانا چاہتی ہے، یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جا سکے یا تمہارے ساتھ رہا جا سکے۔ شاید وہ ان چکروں میں التمش کے ساتھ گئی ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، ٹھیک ہے، اسی لیے فی الحال تو وہ چپ ہی ہوتا ہے۔ بعد میں خورشید جو ہوتا ہے نا وہ التمش سے رتبہ سے پوچھے گا بھی، لیکن فی الحال خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ باہر ٹور پہ گیا ہوتا ہے۔ التمش جو ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے رتبہ کو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
میں یہ بار بار غلطی رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ التمش رتبہ کہتی کہ تم رپیٹ کرو یا نہ کرو، میں نے تمہیں کہہ دیا سو کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں بار بار تمہیں کہتی ان سب معاملات میں اچھی نہیں لگتی تو دوبارہ تم مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں مت ہی بتانا، تو تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور میرے لیے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ التمش کہتا کہ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم ہو تو میں ہوں، ٹھیک ہے، تمہارے سوا میرا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے رتبہ کہتی کہ اتنے بڑے بڑے خواب مت چھوڑو۔ التمش جو ہوتا ہے وہ ازکا سے سائن کروا لیتا ہے اس ڈاکومنٹ کے اوپر۔ سائن کروانے کے بعد ازکا کے ساتھ جو وہ حشر کرے گا وہ ازکا جانتی ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ نہ تو وہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی حماقت کرنے کو دے سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں سب انہی کے لیے ہیں۔ دوسری طرف رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ انہی کے لیے ہے اور ان کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہیں بھی پتہ ہوتا ہے اور باقی سب لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ان کے درمیان یا ان کے بیچ میں۔ اب دوسری طرف التمش جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے رتبہ کو لے کر کے رتبہ میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئی ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ میں بھی ایک خونخوار درندہ ہوں جس کی نہ تو وہ کوئی صفت کر سکتا اور نہ ہی رتبہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے میں یعنی کہ نا اب پھر زمین کے چکروں میں ہوں۔ التمش جو ہوتا ہے رتبہ سے محبت صرف اسی چکروں میں کرتا ہے کہ اس کی زمین کے لالچ میں، بس اور کسی چکر میں۔ ویٹر جو ہوتا ہے کھانا لے کر آ جاتا ہے، رتبہ یہ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گی، وہ التمش کو کہے گی کہ تم نے کیوں تکلف کیا، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ التمش جو ہوتا ہے بہت زیادہ اصرار کرتا ہے لیکن رتبہ پھر بھی کھانا نہیں کھاتی، وہ بس ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ رتبہ کہتی بتاؤ کیا کام ہے۔ التمش بیٹھو ویٹ کرو بتا بھی دیتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا دیدار تو کر لینے دو۔ وہ کہتی کہ دیدار اب کوئی اور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تم اب دیدار کرنے کے لائق نہیں ہو اور نہ ہی حقدار ہو، اگر ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ التمش کافی منت سماجت کرتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، ٹھیک ہے، ایک دفعہ موقع دو، میں زندگی بھر تمہارا غلام رہوں گا، تمہارے سوا کسی کا نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ آگے سے رتبہ کہتی ہے اگر تم غلام ہوتے تو آج میرے ہوتے، ٹھیک ہے، کسی اور کے نہیں۔ تم نے یہ جو حرکت کی ہے نا یہ تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تم ہی اس حرکت کے ذمہ دار ہو اور تم نے یہ ساری حرکت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسی طرح رتبہ جو ہوتی ہے نا اس کو نیچا دکھانے کے لیے وہاں پہ آئی ہوتی ہے، نہیں تو رتبہ کو کیا ضرورت ہے اس کے ملنے کے لیے آتی یا کوئی اور کام کے لیے آتی، تو اسی وجہ سے کہ میں اب اس کو نیچا دکھاؤں تاکہ اسے بھی عقل آئے کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے اور کیا کرتا پھرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے التمش جو ہوتا ہے نا ایک لوفر سا ہوتا ہے، وہ اسے بس زمین اور جائیداد سے ہوتی ہے، باقی کوئی بھی کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ بس وہ زمین اور جائیداد لینے کے چکروں میں ہوتا ہے جو کہ اسے ملنے والی ہوتی ہے۔ سید پور والی زمینیں جو اتنے مہنگی زمینیں وہ تو آلریڈی رتبہ ازکا سے وہ اپنے نام کروا چکا ہوتا ہے، بس اب رتبہ کا ساتھ چاہتا ہے، لیکن رتبہ جو ہوتی ہے وہ اس میں لڑ پلہ نہیں کھڑا رہی ہوتا اپنا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی ازکا جو ہوتی ہے نا کہتی کہ اس کو شرم آنی چاہیے، بیوی اس کی میں ہوں اور لوگوں کے ساتھ سیر سپاٹے کرتا پھرتا ہے، اس کو حیا ہی نہیں ہے ذرا سی بھی۔ آگے سے التمش کی امی کہتی تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، ٹھیک ہے، پہلے ہی میں تمہاری باتوں میں آگے پہلے بہت زیادہ ذلیل ہو چکی ہوں، بار بار مجھ سے ذلیل نہیں ہوا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو ازکا کہتی یہ کیا بات ہوئی، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، نہیں تو میں اس کو ایسا جھنجھوڑوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تو التمش کی امی کہتی جاؤ جھنجھوڑ لو جا کے، مجھ سے نہیں یہ سارے تمہارے سیاپے پیٹے جاتے، ٹھیک ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، اور میں ان سب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی اور نہ ہی میں آؤں گی، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو صاف صاف اس بات کو واضح کلیئر کر دیتی ہے تاکہ جو کچھ بھی ہو بعد میں دیکھا جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو عارفہ جو ہوتی ہے رتبہ سے ملنے کے آتی ہے، کیونکہ عارفہ کی صرف اور صرف رتبہ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اپنی بہن ازکیٰ سے بھی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، باقی اس کی کسی سے بھی نہیں بنتی، وہ بس رتبہ کو ملنے کے لیے آتی ہے، رتبہ کے پاس بیٹھتی ہے، اپنا حال احوال بتاتی ہے، رتبہ کہتی تم اکیلی کیوں آئی، ہمدان کو ساتھ لے کر آتی ہے۔ اب بعد میں التمح جو ہوتا ہے اپنی اماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اماں جان یہ جو کرتی ہے ازکیٰ اس کو کرنے دے، باقی یہ جو زمینیں ہیں نا وہ سب میرے ہاتھ میں ہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، جتنا چیختی چلاتی ہے چلانے دو اس کو، ٹھیک ہے، سید پور والی زمینیں ساری میرے نام ہے۔ عارفہ جو ہوتی ہے اس کو اپنا حال بتاتی ہے۔ اب التمش بہت زیادہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس کی امی ہنسنے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ صاف صاف بتا دیتا ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے اس کو دلاسا دیتی ہے کیونکہ التمش جو ہوتا ہے بڑا مکار ہوتا ہے، اس کی نظر زمین کے اوپر ہوتی ہے اور وہ یہ زمین ضبط کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ خورشید بیمار ہو جاتا ہے ٹور پہ،
بلتمش کی امی کہتی بہت اچھا کیا کیونکہ وہ بھی مکار ہے اور اس کا بیٹا بھی مکار ہے۔ دوسری طرف عارفہ اور رتبہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں کافی دیر سے۔